السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرستوں سے 30 سوالات۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہم سے سوالات تو کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کو دلیل کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا کچھ چینج کرتے ہیں۔ اس دفعہ میں سوال کروں گا اور میرے سوالات صحیح البخاری کو ماننے والے لوگوں سے ہوں گے، اور ان کی تعداد ہے 30۔ ٹھیک ہے، 30 سوال میں کروں گا، اور اگر کوئی جواب دینا چاہے تو نیچے کمنٹس میں دے سکتا ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم لوگ سوالات کا رخ کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میرا پہلا سوال، صحیح مسلم 1196 کے مطابق جنگلی گدھا حلال کیوں ہے؟ یہ ہے میرا پہلا سوال۔ جنگلی گدھا، جس کو حمار وحشی اور زیبرا کہتے ہیں انگلش میں، یہ حلال کیوں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ یاد رہے، اس کو کہتے ہیں حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا، اور یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا گدھے، اس کو کہتے ہیں گریلیو گدھا۔ ہیں دونوں گدھے، ہیں دونوں حمار، اور آپ اگر ان کو ملاؤ نا آپس میں، مطلب آپ ان کی اگر نسل بڑھانا چاہو تو ان کی نسل آرام سے بڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ ان کے ڈی این اے ایک ہے۔ سوال، اس میں کیا حکمت ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، صحیح بخاری کا راوی اور امام بخاری اور مسلم دونوں کا استاد کون؟ ابو بکر بن ابی شیبہ، اور ایک اور راوی ہے صحیح بخاری کا، وکیع بن جراح، اور بہت بڑا راوی کون؟ سفیان الثوری۔ یہ سب کے سب نشہ آور نبیذ پیتے تھے۔ میرا سوال ہے، کیا نشہ آور مشروب پینے والے سے روایات لینی چاہیے؟ اور اس چیز کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جو محدث ہے، وہ جو روایت بیان کر رہا ہے، وہ روایت حالت ہوش میں بیان کر رہا ہے؟ اس چیز کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس طرح پتہ لگاؤ گے کہ یہ ابھی حالت ہوش میں ہے یا حالت نشہ میں ہے؟ آپ کے امام ذہبی نے بھی مانا ہے اس چیز کو، اور اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ کے بارے میں تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح وکیع بن جراح کے بارے میں، ان کے بارے میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں علیحدہ۔ یہ تو تھا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، صحیح بخاری کا راوی علی بن جعد، یہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم، ان کو برا بلا کہتا تھا، چاہے ابن عمر ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو منع کیا تھا کہ اس سے روایات نہیں لینی۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ نے اپنے شاگرد کون؟ امام عقیلی، کتاب الضعفاء والا، اس کو بھی یہ نصیحت کی کہ ہم نے اس سے روایات نہیں لینی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے والد کو خبر پہنچی ہے کہ یہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ اگر اس نے رجوع کیا ہوتا علی بن جعد نے، تو احمد بن حنبل کو بھی پتہ ہوتا، اس کے بیٹے عبداللہ کو بھی پتہ ہوتا، عبداللہ کا جو آگے شاگرد ہے امام عقیلی، اس کو بھی پتہ ہوتا۔ تو یہ ثابت ہے کہ اس کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو راوی ہے، تیسرا سوال، روایت پرستوں، صحیح بخاری کے ماننے والوں، قرآن کے منکروں، آپ سے میرا تیسرا سوال، علی بن جعد صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس کا رجوع بھی ثابت نہیں۔ آپ لوگ کیا دشمنان صحابہ سے دین لیتے ہو؟ کے پیچھے نعرے مارتے ہو کہ صحابہ کرام ہماری جان، اور ابھی شرم نہیں آتی؟ خود دشمنان صحابہ سے دین لیتے ہو۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سوچنا۔ یہ تو تھا تیسرا سوال۔ اب دوستو، میرا چوتھا سوال، گھوڑا کیوں حلال ہے؟ حالانکہ اللہ نے اس کا ذکر کھانے والے جانوروں انعام میں نہیں کیا، بلکہ سواری والے جانوروں میں کیا ہے۔ لِتَرْكَبُوهَا، گدھا، گھوڑا، خچر، ان تینوں کو اللہ نے
بتایا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کی ہے، سواری کے لیے۔ سواری تو ہم اونٹ پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اونٹ انعام میں داخل ہے۔ سواری اگر کوئی کہے کہ میں شیر پہ کروں گا یا میں کتے پہ کروں گا، وہ تو سبا میں داخل ہیں، جنگلی درندوں میں۔ آپ نے کبھی کسی کو کتے کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ یہ کیسی عجیب عجیب یہ روایت پرست جو ہے نا، جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں نا، کبھی میں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، میری ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک میرے لیے ایک فن ہے ان کو دیکھنا، سمجھ رہے ہو؟ یہ تو تھا چوتھا سوال۔ پانچواں سوال، حرمت کے 4 مہینے صحیح سند سے ثابت کریں۔ آپ کی جو سند ہے نا صحیح بخاری والی، وہ ضعیف ہے، اس کے اندر ایوب راوی مدلس ہے، اس کا شیخ مستور ہے، اور غریب روایت ہے، صرف ایک صحابی سے مروی ہے۔ خود آپ کا احمد بن حنبل کا استاد عبدالرزاق وہ خود کہتا ہے کہ غریب روایت شر ہوتی ہے۔ صحیح سند سے ثابت کرو جس کے اندر کوئی راوی مستور نہ ہو، ضعیف نہ ہو، کذاب نہ ہو، مستور نہ ہو، مدلس نہ ہو، اور روایت غریب نہ ہو، ایسی کوئی سند لاؤ۔ تا قیامت تک نہیں لا سکتے۔ ابو جعفر تنولی کا چیلنج آپ کو۔ حرمت کے مہینوں پہ دوستو میری پوری ایک ویڈیو ہے، قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، یہ آپ دیکھو، انشاءاللہ آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ چھٹا سوال، ٹماٹر کریلا حلال ہے؟ روایات سے ثابت کرو، بائی نیم، نام کے ساتھ۔ ہاں جی، اب پوچھو گے ابو جعفر تنولی یہ کیسے کیسے سوال کر رہے ہو؟ آپ تو کہتے ہو نا ہماری روایات کے اندر ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے، ذرا بتانا ٹماٹر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے نزدیک تو حلال ہے، اللہ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو جسم انسانی کے لیے نفع بخش ہے۔ آپ اپنی روایات سے ثابت کرو، ٹھیک ہے دوستو۔ 7واں سوال، دوران طواف کعبہ کی چکر، رائٹ سے لیفٹ لگاتے ہیں نا ہم لوگ، کعبہ کی چکر ہم دائیں سے بائیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روایت پرستوں کو میرا چیلنج ہے کہ یہ اپنی روایات سے ثابت کرو، صحیح سند ہونی چاہیے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی نہیں ہونا چاہیے، روایت غریب نہیں ہونی چاہیے، کہ کعبے کی چکر دائیں سے بائیں لگاتے ہیں، اپنی روایات سے ثابت کرو۔ تا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ 8واں سوال، ابراہیم علیہ السلام کو دن قیامت شفاعت سے محروم کیوں کیا جائے گا؟ وہ لوگوں کو کیوں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ؟ لست لہا، میں اس کے قابل نہیں ہوں، کیوں کہیں گے؟ جبکہ قرآن مطابق اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ 9واں سوال، نماز، حج، زکوٰۃ، جنازہ، نکاح، یہ سب آپ کو راویوں ذریعے ملتا ہے، آپ اپنے راویوں کو سچا ثابت کرو۔ ہمیں تو عملی تواتر سے ملا ہے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لگاتار چلا آ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس کو ریوائیو کیا، اس کو پھر سے اس کی تجدید کی، جو کمی پیشی وقت کے ساتھ ہو جاتی اس کو دور کیا، تواتر کے ساتھ پوری امت اس کو ادا کر رہی ہے۔ آپ اپنی روایات سے ثابت کرو، آپ اپنی روایات سے اپنے راویوں کو سچا ثابت کرو۔ آپ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا راویوں کے حالات بتانے والی، کون سی؟ الجرح والتعدیل، عبدالرحمن بن ابی حاتم کی، وہ مشکوک ہے، اس کا جو نسخہ لکھنے والا ہے ابراہیم العطار مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ اپنے اس کتاب کو ثابت کرو، یہ کتاب ثابت ہوگی تب جا کے آپ کے راوی ثابت ہوں گے، آپ کے راوی ثابت ہوں گے تب جا کے آپ کی روایات ثابت ہوں گی، جب آپ کی روایات ثابت ہوں گی تب آپ کی کتابوں سے نماز، حج، یہ تمام چیزیں ثابت ہوں گی۔ تا قیامت تک کے لیے چیلنج آپ کو، جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، روایت پرست، دیکھ لو ابو جعفر تنولی آپ کو بے بانگ دہل سب کے سامنے چیلنج دے رہا ہے، قبول کرو، سامنا کرو، میرے سوالات کا سامنا کرو۔ میں ایک ہوں، آپ دیکھو کتنے زیادہ ہو کہ نہیں؟
ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، اس کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے. کتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہے. اپنی گریبان میں جھانکو اور سوچو، آپ لوگوں نے قرآن کے خلاف مورچہ بنایا ہوا ہے. سارا دن آپ بخاری سے لیتے ہو، حرمت کے مہینوں سے لے کے روزہ کب کھولنا ہے وہ بھی سب کچھ ضعیف کذاب مستور مدلس راویوں سے لیتے ہو، قرآن چھوڑ کے. اب میں کروں گا 10واں سوال. صحیح بخاری کے مطابق اللہ کی 5 انگلیاں، 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. اللہ دن قیامت سمندر، انسان، درخت وغیرہ وغیرہ ہر کسی کو اپنی ایک ایک انگلی پہ رکھے گا. اور یہ باتیں جب یہودی نے نبی سے کہیں تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. تصدیق کا لفظ باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی 5 انگلیاں ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء. اللہ کہہ رہے میری تو مثل کوئی ہے ہی نہیں. وہ ظالموں، آپ نے نبی پہ جھوٹ باندھا اور کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کی 5 انگلیاں ہیں. پھر تو ہم اللہ کی مثل ہو گئے. اللہ کی بھی 5 انگلیاں، ہماری بھی 5 انگلیاں، بس سائز کا فرق ہے. ہماری انگلیاں چھوٹی ہیں، اللہ کی انگلیاں بڑی ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے آگے سنو، آگے تو اور بڑے بڑے طوفان آ رہے ہیں. آج آپ کی پول کھلے گی. لوگوں پہ فتویٰ لگاتے ہو نا، فلانا روایات کو نہیں مانتا، دیکھو نا جی صحیح بخاری کو روایات کو نہیں مانتا، پوری دنیا مانتی ہے. یہ اس کو دیکھو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب دیکھو قرآن کر رہا ہے. آپ کی روایات میں کیا ہے یہ آج پتہ لگے گا. تیار رہو. 11واں سوال. صحیحین بخاری اور مسلم کے مطابق اللہ دن قیامت اپنا پیر یعنی اپنا پاؤں جہنم کے اندر رکھے گا. اللہ کا پاؤں پڑتے ہی جہنم کہے گی کت کت، بس بس. پاؤں کا جہنم کے اندر سما جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کا سائز اللہ کے پاؤں سے بڑا ہے. تبھی تو اللہ کا پاؤں فٹ آیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ روایت کے مطابق، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. میں ابو جعفر تنولی، میں ادھر صوفے پہ بیٹھا ہوں، دیکھو صوفہ مجھ سے بڑا ہے، میں تبھی تو اس کے اندر فٹ ہوں نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا پاؤں جہنم کے اندر جب پڑے گا تو جہنم کہے گی بس بس ہو گئے. یعنی اس کا مطلب اللہ کا پاؤں جہنم سے چھوٹا ہے نا، تبھی تو اس کے اندر فٹ آیا ہے. سوال نمبر 12. صحیح مسلم 183 مطابق اللہ مسلمانوں سے پوچھے گا دن قیامت، غور سے سنو، آپ لوگوں کے پاس کوئی علامت ہے اللہ کو پہچاننے کی؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن مسلمانوں سے، آپ اللہ کو کس طرح پہچانو گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے لوگوں سے نا کہ تم اللہ کو کس طرح پہچانتے ہو؟ تو مسلمان کہیں گے ہاں، اس پر اللہ اپنی ٹانگ یعنی ساق اس کو ظاہر کر دے گا. یعنی اللہ اللہ معاف کرے یا اللہ معافی چاہتا ہوں. تجھے پتہ ہے یا اللہ میں اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، یہ روایت پرستوں کی کتب میں کفریات لکھی ہوئی ہیں. اب لوگوں کو بتانا ہے تبھی پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ کو آواز سے نہیں پہچانیں گے مسلمان. اللہ سامنے ہوگا اس کو نہیں پہچانیں گے. اللہ اپنی ساق، اپنی ٹانگ ظاہر کرے گا، یعنی اپنی ٹانگ دکھائے گا. اللہ کو ٹانگ سے پہچانیں گے، ہاں یہ اللہ ہے. استغفر اللہ. کبھی کسی کو دیکھا دنیا میں کہ کوئی آپ کو چہرے سے نہ پہچانے؟ اب میں ابو جعفر تنولی، میں آپ کو اپنی ٹانگ دکھاؤں، آپ مجھے پہچانو گے؟ لیکن میں آپ کو چہرہ دکھاؤں گا، آپ پہچان لو گے. یہ عجیب لوگ ہیں. میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے نا، اور میں نے تو ان کو کہنا بھی چھوڑ دیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی دلوں پہ تالا ہوتا ہے، زنگ والا تالا، کوئی چیز کام نہیں کرتی ان پہ. ان کی اکثریت یہ ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے چلو یار دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کیا پتہ کبھی کھل جائے. صحیح بخاری 1145 کے مطابق اللہ ہر رات کو پہلے آسمان پر اترتا ہے. 7 آسمان ہے نا، 7. تو جو پہلا آسمان ہے یعنی آسمان دنیا، یہ جو ہمارا والا ہے، اللہ اوپر سے یہاں پہ آتا ہے پہلے والے پہ. یعنی اللہ 7ویں آسمان سے ہوتا ہوا پہلے آسمان پہ آتا ہے. 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، پہلے پہ اللہ آ گیا ہے. اس کا مطلب اللہ آسمانوں سے چھوٹا ہے. اللہ اکبر تو نہ ہوا، کیوں؟ کیونکہ آسمان کے اندر فٹ ہو گیا ہے.
اللہ کا آسمان پہ آنا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ آسمان سے چھوٹا ہے، تبھی تو فٹ ہوا ہے۔ آپ کی روایات کہہ رہی ہیں، آپ کی روایات، اللہ آسمان پہ اترتا ہے، اللہ آسمان پہ اترتا ہے ہر رات۔ اس کا مطلب اللہ آسمان کے اندر فٹ ہو رہا ہے، تبھی تو اترتا ہے نا۔ اور پھر ستم ظریفی دیکھیں، کہتے ہیں کہ چھٹے اور ساتویں آسمان پہ فرشتے ہیں، یعنی اللہ جو خالق ہے وہ پہلے آسمان پہ نیچے ہے، اللہ جو خالق ہے پہلے آسمان پہ نیچے ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اس کے اوپر ہے، یعنی خالق نیچے مخلوق اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں نہیں، کون ہے؟ دماغ کا نہیں کر دیتے ہیں یہ روایت پرست۔ اللہ نیچے مخلوق اوپر، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سوال نمبر 14، قاضی ابو یعلا ابطال التاویلات لاخبار الصفات، اس کے اندر 182 نمبر روایت جو کہ صحیح ہے، جس کی سند صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق، اس کے اندر ایک روایت نکل کرتا ہے کہ اللہ جب دنیا کو بنا کے فارغ ہوا نا، جب اللہ نے پوری دنیا بنا دی، پھر کیا ہوا؟ تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سند صحیح ہے۔ اور مزے کی بات، ان کے علماء اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، لوگ ایئرپورٹ پہ یا آفس میں یا کہیں جب ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو باہر کرسی پہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی باری کا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی تھک گیا تو اللہ نے کہا میں بھی چلو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ سند صحیح ہے۔ یہ سارا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب پتہ لگا، آپ کہتے ہو نا کہ فلانا آدمی ملحد ہو گیا ہے، فلانا ملحد ہو گیا ہے، وہ یہ کفر، یہ سارا کفر پڑھ کے لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ ابو جعفر تنولی اس کفر کے خلاف لڑ رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں تو لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے فالو کرو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو۔ سوال نمبر 15، صحیح مسلم 454 نمبر روایت کے مطابق اللہ دن قیامت رنگ برنگی روپ اختیار کرے گا، نعوذ باللہ۔ بار بار اللہ قیامت کے دن شکلیں بدل کے آئے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ روپ بدلتے ہیں۔ یہ جو ایک چینل ہے بہت بڑا خبروں کا نا، اس پہ ایک صحافی آتا ہے، وہ مطلب بہروپیہ بنتا ہے نا، کبھی مانگنے والا بنتا ہے، مطلب کبھی کچھ اور بن جاتا ہے، کبھی کچھ اور بن جاتا ہے، کبھی مریض بن جاتا ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی دن قیامت اپنا اسی طرح روپ دھارن کرے گا، بار بار روپ چینج کرے گا۔ بلکہ یہ الفاظ لکھیں، اللہ مختلف اور کم تر، یعنی کم، بلکہ یہ تک لکھا ہے کہ اللہ مختلف اور کم تر صورت میں بھی آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کی اسکرین پہ روایت کے الفاظ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کی سوا کوئی نہ بچے گا، یعنی جب سب لوگ اپنے اپنے بھگوانوں کے ساتھ چلے جائیں گے نا، اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ، تو تب اللہ باقی رہے گا۔ تو اللہ اپنا روپ چینج کرے گا مسلمانوں کو آزمانے کے لیے، حتیٰ کہ جب ان کے پاس کوئی نہ بچے گا تو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، تو سب جہانوں کا رب اللہ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر یا مختلف صورت میں آئے گا، یعنی اللہ شکلیں چینج کرے گا۔ نعوذ باللہ من ھذا، نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ نے سچ کہا تھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ جو صحیح بخاری کو ماننے والے، یہ آپ کی صحیح بخاری ہے، یہ آپ کی صحیح مسلم ہے، کچھ شرم کرو۔ کبھی کہتے ہو اللہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا ہے، کبھی کہتے ہو کہ اللہ روپ دھارن کرے گا، ہاں شکلیں بدلے گا۔ اللہ کو نعوذ باللہ آپ نے روبوٹ سمجھا ہوا ہے کہ وہ دن قیامت شکلیں بدلے گا؟ کیا سمجھا ہوا ہے اللہ کو؟ کبھی کہتے ہو اس کی 5 انگلیاں ہیں، ابھی آگے دیکھو روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے دانت بھی ہیں، اس کی داڑھ بھی ہے۔ اللہ کے انسان ہیں، ہاں میں یا آپ، ہم لوگ جب ہنستے ہیں زور سے، ہمارے دانت نظر آتے ہیں، داڑھ بھی دکھتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہنستا ہے نا تو اس کے بھی دانت اور داڑھ نظر آتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں پریشان ہوں، روایت پرستوں نے دماغ کا دہی کر دیے میرا۔ یہ صرف ٹریلر ہے، سنو آگے سنو۔ نمبر 16، جب انسان کھل کھلا کر ہنستا ہے تو
تو اس کی داڑھ نظر آتی ہے. آپ کی صحیح روایات کے مطابق آپ کی اللہ کے دانت اور داڑھ نظر آئے گی. سنن دارقطنی باب رؤیت اللہ 50 نمبر روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے دوستو. سوال نمبر 17 صحیح بخاری 5988. اس روایت کے مطابق صلہ رحمی دن قیامت صلہ رحمی نے اٹھ کر، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا اس نے اٹھ کر اللہ کی کمر کو پکڑ لیا. سبحان اللہ. دیکھو پکڑا کس کو جاتا ہے؟ ٹھوس چیز کو. میرا یہ ہاتھ، میرے اس ہاتھ نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا. کیوں؟ یہ ٹھوس ہے، یہ بھی ٹھوس ہے. صلہ رحمی نے اٹھ کے اللہ کو پکڑ لیا، یعنی اس کا مطلب اللہ ٹھوس ہے تبھی تو پکڑا ہے نا. روایت سنو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہوگی. اللہ نے فرمایا رک جا، یعنی وہ کھڑی ہوئی اللہ کو پکڑ کے. اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ رک جا رک جا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کو مخلوق بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ اگر اللہ کی انگلیاں مانتے ہیں، روایت پرست صحیح بخاری کو ماننے والے اللہ کی 5 انگلیاں مانتے ہیں نا، تو پھر یقیناً اللہ کے ناخن بھی مانتے ہوں گے، یقیناً مانتے ہوں گے. دوستو اچھا یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ید، یہاں ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت ہے، اس کی طاقت ہے. اللہ سنتا ہے. اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے. اللہ میری اور آپ کی طرح دیکھنے کے لیے کارنیے کا محتاج نہیں ہے. اللہ حی، اللہ زندہ ہے. اللہ زندہ رہنے کے لیے دل، پھیپڑا، گردہ، جگر اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ طاقتور ہے، وہ طاقت کے لیے وٹامنز، منرلز ان کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے. صحیح بخاری کے ماننے والوں پڑھو اپنی کتابیں، اب بھی ٹائم ہے، واپس قرآن کی طرف آ جاؤ. دوستو سوال نمبر 18. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ حالت خیز میں عورتوں سے دور رہو. یعنی جب عورتوں کو نا، خواتین کو ہر مہینے پیریڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے اللہ پاک نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو جعفر تنولی صاحب آپ اتنا کھل کے بیان کرتے ہو. دین میں، دین کے مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ نے منی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے. اور ہماری جو عوام ہے نا، ان کا ذہنی لیول اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اشارتاً کنایتاً ان کو بات کہہ کے چلے جائیں. ان کو تھوڑا گہرائی میں جا کے سمجھانا پڑتا ہے. بہرحال دوستو اللہ کہتا ہے قرآن میں خیز والی عورتوں سے دور رہو. یعنی جب عورتوں کو خیز آئے، یعنی ان کو پیریڈ آئے، ٹھیک ہے، ان سے دور رہو. کیا مطلب دور رہو؟ یعنی ان کو ٹچ نہیں کرنا، نہ. دور رہو مطلب ان سے مباشرت نہیں کرو جس طرح ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی تعلق نہیں رکھو. صحیح بخاری 303. اس روایت کے مطابق نبی علیہ السلام حیض والی بیوی سے قربت کرتے. حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام حالت خیز والی بیوی سے مباشرت کرتے. اب جو روایت پرست ہے نا، انہوں نے کہا نہیں جی مباشرت سے اس روایت کے اندر وہ مراد نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. جو جسمانی فزیکل تعلق ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ساتھ جس طرح ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے، مجھے تو کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا. مطلب مباشرت کو چھوڑ کے وہ مراد ہے. تو حضور چھوٹی سی عرض ہے، نبی علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں قرآن کے مطابق. نساء کا لفظ ہے، جمع، ایسا ہی ہے. مجھے بتائیں ایک بیوی جس کو پیریڈ آ رہا ہے، اس کے پاس جانے میں کیا حکمت ہے؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان عورتوں کے پاس جانے کے بجائے جو کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں اور ان کو پیریڈ بھی نہیں آ رہا. عقلی لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا جن کو پیریڈ نہیں آ رہا ان کے پاس جانا چاہیے. یہ کہتے ہیں نہیں نبی ان کے پاس نہیں گئے، صرف اس کے پاس گئے جس کو پیریڈ آ رہا تھا. اندازہ کرو، مطلب ایسی چیز جو عقل کے اندر بھی نہیں آتی. دوستو اگلا سوال 19 نمبر، ٹوٹل 30 سوال ہیں. اچھا، صحیح بخاری 364 کے مطابق
جابر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شرمگاہ دیکھی گئی. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. رسول اللہ کی شرمگاہ لوگوں نے دیکھی. اچھا، روایت کے اندر ایک بات یاد رکھنا، نبی جو ہوتا ہے نا، نبی پیغمبر، یہ پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے. اس پہ میں کسی دن ویڈیو کروں گا تفصیل کے ساتھ. مختصر سمجھاؤ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. بہرحال پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے، صرف اعلان نبوت کرنا باقی ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے وہ اعلان نبوت کرتا ہے، تو تب اللہ اس کو شریعت کے جو مسائل ہیں، جو گہرائی ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، وہ اس کے حوالے کرتا ہے تاکہ آپ اس کی تبلیغ کریں، پرچار کریں. اچھا، اس روایت کے اندر یہ بھی نہیں لکھا کہ نبی علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. ہوتا نا کہ 5 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا. روایت پرستو، یہ روایت آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے. آپ نہ نگل سکتے ہو نہ تھوک سکتے ہو. یہ آپ کے عقیدے ہیں. آپ کی صحیح بخاری اصح کتاب بعد کتاب اللہ. آپ کہتے ہو نا کہ ہماری قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، بیسٹ کتاب صحیح بخاری ہے. ہاں، یہ لو آپ کی صحیح بخاری. رسول اللہ کو لوگوں نے ننگا دیکھا اور شرمگاہ دیکھی. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کہتے ہو ظالموں، لوگوں نے رسول اللہ کو ننگا دیکھا. کبھی کہتے ہو ظالموں، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا. آپ پتھر کے پیچھے بھاگ رہے تھے. پیغمبروں کو ننگا دکھانے کا شوق آپ کو کچھ زیادہ نہیں ہے؟ فتوے دوسروں پہ، یہ ہماری بخاری نہیں مانتا، ڈنگے کی چوٹ پہ نہیں مانتے. آپ مانو اس گندگی کو. دوستو، سوال نمبر 20 صحیح مسلم 6619. نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے جس بھی مومن کو سب و شتم کیا، یعنی برا بلا کہا. شتم گالی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ اسے گالی دی، کسی کو اذیت دی یا کوڑے مارے. اب پہلا سوال تو یہ ہے، کیا نبی علیہ السلام کسی کو اذیت بلا وجہ دے سکتے ہیں؟ کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ کسی کو کوڑے مار سکتے ہیں بلا وجہ؟ بلا وجہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اور آپ کی روایت ہمیں یہ بتا رہی کہ نبی نے یہ فعل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی روایت بتا رہی ہے، ہم تو نہیں مانتے. ہم تو اس گندگی کو نہیں مانتے. یہ آپ کی روایت میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بلا وجہ لوگوں کو اذیت دیتے تھے، کوڑے مارتے تھے، برا بلا کہتے تھے، سب و شتم کرتے تھے. اور پھر آپ کے دل میں احساس ہوتا میں نے غلط کیا ہے، تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگتے. نعوذ باللہ. یہ کفری عقیدے آپ کے نبی کے بارے میں ہیں. یہ آپ لوگوں نے کفری عقائد پار رکھے ہیں میرے پیارے نبی کے بارے میں. میں تو محمد رسول اللہ سونے پیارے نبی کو ایسا تو نہیں سمجھتا. میں تو قرآن کے مطابق انکا لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، سب سے ٹاپ پہ. اور آپ کہہ رہے ہو نبی لوگوں کو سب و شتم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں خام خواہ، ہاں، اذیت دے رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں آپ کی روایت کے. اور پھر نبی پشیمان ہو رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب سوال، کیا نبی کسی کو گالی دے سکتا ہے یا اذیت دے سکتا ہے بلا وجہ یا وجہ کے ساتھ بھی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، کیا نبی علیہ السلام نے جب کسی کو کوڑے مارے یا اذیت دی یا تکلیف دی، تو کیا آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ کام وحی کے تابع تھا یا بغیر وحی کے آپ اپنی طرف سے کر رہے تھے؟ اس کا سوال بھی کوئی مائی کے لال تا قیامت تک نہیں دے سکتا. باتیں بڑی بڑی ہم ابو جعفر تنولی کا سامنا کریں گے. ہاں، یہ گندگی آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. میرے تو ہاتھ کمزور ہیں، میرے تو ہاتھ کمزور ہیں. میں اگر اختیار میں ہوتا نا، میں نے آپ کی ان ساری کتابوں پہ پابندی لگوا دینی تھی، سب پہ، ون ٹو آل. لیکن افسوس، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ ضرور کر سکتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں. سوال نمبر 21 صحیح بخاری کا نسخہ، جو آج ہمارے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے نا، اس کا جو نسخہ ہے نا، نسخہ وہ فربری نامی راوی، جو کہ امام بخاری کا شاگرد ہے، فربری نام کا راوی، فربری نامی راوی کا لکھا ہوا ہے.
یہ فربری کون ہے؟ معاصرین یعنی ہم زمانہ سے اس کی توثیق لے کے آؤ، اس کو اس کی وفات کے وہ 150 سال بعد لوگ اس کو سچا کہہ رہے ہیں، اس کے زمانے کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو۔ فاسق اور غیر فاسق دونوں کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق کون کرے گا؟ جس کے پاس خبر آئے گی۔ اب یہ فربری لوگوں کو بتا رہا ہے نا، یہ بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا؟ تا قیامت تک آپ اس کو سچا نہیں ثابت کر سکتے اس کے زمانے کے لوگوں میں سے۔ متاخرین کی توثیق، ان کی تعریف کرنا مردود ہے۔ اب میں کہوں کہ وہ جو 200 سال پہلے بندہ فوت ہوا تھا نا وہ سچا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر طنوری صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ ایک ہی زمانے کے لوگوں کی جرح اور تعدیل لی جائے گی۔ سوال نمبر 22، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے مسند احمد پہ۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی مسند احمد مشکوک ہے۔ احمد بن حنبل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کے پاس یہ کتاب رہی، عبداللہ بن احمد کے پاس۔ احمد بن حنبل فوت ہو گیا، اس کے بعد یہ کتاب عبداللہ بن احمد کے پاس رہی۔ عبداللہ بن احمد بھی فوت ہو گیا، یہ کتاب پھر کس کے پاس رہی؟ ابو بکر القطیعی، یہ بھی مجروح راوی ہے، اس کے پاس رہی۔ اور یہ اعتراف ابن تیمیہ نے کیا ہے منہاج السنہ میں کہ ابو بکر القطیعی نے اس کتاب میں اضافہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا حافظہ احمد بن حنبل کی طرح تو نہیں ہے آپ کے مطابق۔ پھر ستم ظریفی دیکھیں، یہ کتاب ابو بکر القطیعی کے بعد ابن المذہب مجروح راوی، جس کو علماء، آپ کے علماء کہتے ہیں لیس ممن یعتمد علیہ، یہ اس قابل نہیں کہ اس پہ اعتبار کیا جائے، اس بندے کے پاس رہی جو کہ مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا بھی نہیں کہتے۔ مسند احمد آپ کی سب سے بڑی کتاب روایات کی، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، مشکوک ہے، ثابت کرو۔ کس طرح ثابت کرو گے کہ احمد بن حنبل نے کون سی حدیث لکھی، ابو بکر القطیعی نے کون سی حدیث لکھی، ابن المذہب نے کون سی حدیث لکھی؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا؟ جس طرح آپ پانی اور دودھ کو مکس کر دو، آپ اس کو جدا تو نہیں کر سکتے نا۔ پھر اب یہ روایات مکس ہو گئی ہیں، آپ کو کیا پتہ احمد بن حنبل کے لکھی ہوئی کون سی ہے، ابو بکر القطیعی کی لکھی ہوئی کون سی ہے، ابن المذہب جو مجروح راوی ہے اس کی لکھی ہوئی کون سی ہے؟ اور یہ اعتراف کیا ہے جو محقق ہے نا اس کا، اور یہ اعتراف کیا ہے کس نے؟ جو محقق ہے اس کا، مسند احمد کا، احمد شاکر، اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے سند اڑا دی ہے۔ سند شروع ہوتی تھی ابو بکر القطیعی سے، کہتا ہے میں نے اس کا بھی نام اڑا دیا، عبداللہ بن احمد کا بھی اڑا دیا تاکہ سند احمد بن حنبل سے شروع ہو۔ یہ حال ہے ان کا۔ اور اللہ کے بندو، آپ کی راویوں کی کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے الجرح و تعدیل عبد الرحمن بن ابی حاتم کی، وہ کتاب مشکوک۔ آپ کی روایات کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد، وہ مشکوک۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا قرآن کے بارے میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا مارکیٹ میں کتابیں اور بھی آئیں گی، تبھی تو فرما دیا تھا یہ جو ہے یہ لا ریب ہے، بس آپ کی مرضی۔ میں تو آپ کو حقائق دکھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تفصیل دیکھنی ہے میری یہ ویڈیو ہے مسند احمد پہ، ان سب کا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 23، آپ کے جتنے بھی بڑے راوی ہیں، بڑے ٹاپ کے، سب کے سب مدلس ہیں۔ ابن شہاب الزہری، اعمش، قتادہ، اسماعیل بن ابی خالد، یحییٰ بن ابی کثیر، سفیان بن عیینہ، سفیان الثوری، لمبی لسٹ ہے۔ امام شعبہ بن حجاج وہ خود کہتا ہے کہ میں زنا کر سکتا ہوں، تدلیس نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اہل حدیث میں سے صرف 2 بندے تدلیس نہیں کرتے، یعنی باقی سب کے سب مدلس ہیں۔ کتنی بڑی جرح کی ہے۔ دوستو تکلیف کے لیے معذرت، ادھر ابھی بارش ہو رہی ہے نا، تو بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، ابھی میں نے پتہ بھی کیا ہے، تو ویڈیو تو بہرحال میں نے مکمل کرنی ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ مسٹر سی اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے بات کی ہے تو میں پوچھوں گا حضور آپ نے یہ خود سنی ہے مسٹر اے سے؟ جو مسٹر سی کہے گا نہیں، میں نے مسٹر بی کو کہتے ہوئے سنا، اس نے بتایا کہ مسٹر اے نے یہ کہا۔ اب دیکھو مسٹر سی نے مسٹر بی کو ہٹا دیا نا خبر کے
واسطے سے، اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اس کو کہتے ہیں مدلس۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ان کے بڑے جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب مدلس ہیں، اور مدلس ہونا بذات خود جرح ہے۔ سوال نمبر 24، شعبہ اور یحییٰ بن سعید القطان ان دونوں نے کہا ہے کہ صرف 5 راوی سچے ہیں۔ شعبہ نے 4 کا کہا ہے اپنے اصحاب میں سے، اور یحییٰ بن سعید القطان نے 5 کا کہا ہے کہ یہ صرف 5 سچے ہیں، یعنی باقی سب کی چھٹی کر دی۔ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تا قیامت تک اس سوال کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ سوال نمبر 25، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا، کہ جب میں کسی آیت کو منسوخ کرتا ہوں نا، یا بلا دیتا ہوں نبی کو، تو میں اس جیسی یا اس سے بہتر لے کے آتا ہوں۔ سوال، آپ کی صحیح روایات میں جو اہل حدیث کے مطابق صحیح ہیں، آپ کی صحیح روایات میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ سوال، آج سورہ احزاب کی صرف 73 آیات ہیں، اونلی 73، باقی کہاں گئیں؟ آپ اگر یہ کہو گے کہ ابو جعفر تنولی صاحب وہ منسوخ ہو گئی ہیں، تو حضور میرا آپ سے سوال ہے، اگر وہ منسوخ ہو گئی ہیں تو قرآن کے مطابق اللہ کو منسوخ کر کے وہ آیات لانی چاہیے نا اس کے بدلے میں، کیونکہ اللہ نے شرط رکھی ہے، لانا شرط ہے۔ نأتی بخیر منہا، اللہ کہتا ہے میں لاتا ہوں، یعنی لانا شرط ہے، لاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں لاتا ہوں، آپ کہتے نہیں لاتا، اللہ کہہ رہا ہے میں لاتا ہوں۔ تو سوال، اللہ کون سی لے کے آیا؟ اس کا جواب آپ تا قیامت نہیں دے سکتے۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، یہ 26 نمبر سوال ہے۔ اس آیت کے اندر عبداللہ ابن عباس ان کی روایات کے مطابق اضافہ کرتے تھے الی اجل مسمى کا، اندازہ کرو، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ صحابی رسول آیت کے اندر 3 الفاظ کا اضافہ کر رہا ہے۔ ہمارا سوال، کیا عبداللہ ابن عباس نے یہ اضافہ اپنی طرف سے کیا یا رسول اللہ سے سن کے کیا؟ یہ ثابت کرو، تا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ 27 نمبر سوال، آپ کی اسکرین پہ دوستو آیت چل رہی ہے۔ اس روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس صحابی وہ قرآن کی آیت میں اضافہ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق ان کے الفاظ ہیں، یہ والی جو آیت ہے نا، اس کے آگے ایک ایکسٹرا آیت پڑھتے تھے یہ کہہ کر وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اندازہ کرو۔ سوال وہی سوال ہے، بتاؤ یہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا یا رسول اللہ سے سن کے کیا؟ ثابت کرو، دونوں چیزیں ثابت کرو۔ سوال نمبر 28، قرآن آپ تک کس طرح آیا؟ قرآن کے منکرو، روایت پرستو، صحیح بخاری کے ماننے والو، قرآن اپنی روایات سے ثابت کرو، بتاؤ آپ کے پاس کس طرح آیا قرآن؟ حفظ عن عاصم والی سند ضعیف ہے، آپ کے پاس جو قرآن کی سند ہے نا وہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ عاصم پہ شدید جروحات ہیں، تو انشاءاللہ آپ قرآن کو اپنی روایات سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 29، درندے جتنے بھی ہیں نا، شیر، کتا، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ سبا، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، کتا بلی حرام کیوں۔ لیکن منکرین قرآن روایت پرستوں کے مطابق جو لگڑ بگڑ ہے، جس کو ہائنا بولتے ہیں، آپ یوٹیوب یا گوگل میں لکھو نا HYENA، ان کی روایات کے مطابق ہائنا حلال ہے۔ سوال، ہائنا کیوں حلال ہے؟ لگڑ بگڑ کیوں حلال ہے؟ اس کو لگڑ بگا بھی بولتے ہیں، لگڑ بگڑ بھی بولتے ہیں۔ کیوں حلال ہے؟ وائے، کیوں؟ حالانکہ یہ بھی جنگلی درندہ ہے، یہ تو کتے سے بھی خطرناک ہے، یہ تو باقاعدہ زندہ جانوروں کو کھاتا ہے، یعنی بھینس بیٹھی ہوئی ہے یا کیا کہتے ہیں ہرن بیٹھا ہوا ہے یا باراسنگا، یہ اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو زندہ کھاتا ہے اور مردار بھی کھاتا ہے۔ اور آپ کی صحیح روایت کے مطابق، جس کو علامہ البانی اور لوگوں نے صحیح کہا ہے، یہ روایت صحیح ہے، آپ کے علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ لگڑ بگا حلال ہے۔ سوال، کیوں حلال ہے حالانکہ یہ بھی درندہ ہے؟ اور آخری 30 نمبر سوال، آیت الکرسی کے اندر جو آتا ہے نا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں پہ جو کرسی ہے نا، کرسی،
اس سے مراد اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس روایت کو جتنے بھی بڑے محدثین ہیں سب نے صحیح کہا ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے دوستو، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، احمد شاکر نے صحیح کہا ہے، اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے، اسی طرح ابن خزیمہ نے اپنی توحید میں اس کو نقل کیا ہے، اور دارمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور احتجاج کیا ہے، اس روایت سے حجت پکڑی ہے۔ سوال، کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو بتائیں کرسی بڑی ہے یا اللہ کا پاؤں؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ الکرسی موضع القدمین، روایت کے الفاظ ہیں کہ کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، جس طرح ہم پاؤں رکھتے ہیں نا اس طرح دونوں، تو اللہ اپنے پاؤں نعوذ باللہ کرسی پہ رکھتا ہے۔ یعنی سوال، کرسی کا سائز بڑا ہے یا اللہ کے پاؤں کا سائز بڑا ہے؟ دونوں پاؤں کا، کیونکہ قدمین کا لفظ ہے۔ بتاؤ ہمیں کرسی بڑی ہے یا اللہ کا پاؤں؟ اس سوال کا جواب تا قیامت تک کوئی بھی منکر قرآن روایت پرست نہیں دے سکتا۔ دوستو یہ 30 سوالات ہیں، جتنے بھی بخاری کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، سب کو ابو جعفر تنولی کا چیلنج ہے کوئی مائی کا لال تو آئے سامنے اور ہمارے سوالات کی جوابات دے۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میں آپ کا خادم ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ تک اسی طرح سچ لاتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں۔ دعا کرنی ہے میرے لیے، اچھا؟ قرآن زندہ باد۔